بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو دیکھیے صفحہ نمبر 14 میں یہاں تک کا ترجمہ ہو چکا تھا۔ آگے دیکھیے، ان الامور اذا انسدت مسالکها فالصبر یفتق منها کل مرتتجا۔ انسد و انسدادا اس کا مطلب ہوتا ہے بند ہونا، ٹھیک ہے۔ انسداد مصدر ہے بند ہونا۔ مسلک جمع مسالک راستہ طریقہ، کسی جماعت کا مخصوص طریقہ۔ فتقہ یفتق فتقن اس کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، اور ارتتجا یرتتجو ارتتاجن اس کا مطلب ہوتا ہے بند ہونا، ٹھیک ہے۔ ان الامور بے شک معاملات، امر کی جمع ہے امور، ان الامور بے شک معاملات، اذا انسدت مسالکها جب اس کے راستے یعنی معاملات کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ اذا کی وجہ سے مضارع کا ترجمہ کریں گے، ان الامور بے شک معاملات، اذا انسدت مسالکها جب اس کے راستے بند ہو جاتے ہیں، فالصبر یفتق تو صبر کھول دیتا ہے، منہا ان میں سے، کلما ہر اس چیز کو، ارتتجا جو بند ہو گئی ہو، ٹھیک ہے۔ فالصبر یفتق منہا کلما ارتتجا تو صبر کھول دیتا ہے، منہا ان میں سے یعنی ان معاملات میں سے، کلما ہر اس چیز کو، ارتتجا جو بند ہو چکا ہو، جو بند ہو گئی ہو۔ بے شک معاملات جب اس کے راستے بند ہو جاتے ہیں تو صبر کھول دیتا ہے ان میں سے ہر اس چیز کو جو بند ہو گئی ہو۔ لا يتأسن وإن طالت مطالبة إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا۔ لا يتأسن، تئسا یتأسو تأسن اس کا مطلب ہوتا ہے تئسا باب سمیہ سے مایوس ہونا، پژمردہ ہونا، ٹھیک ہے۔ طال یطول طولا لمبا ہونا، مطالبۃ طلب، خواہش، ضرورت، استعان یستعین استعانۃ مدد طلب کرنا، رأى یرا سے ترا، رأى یرا دیکھنا، رأى یرا رویتن دیکھنا، اور فرجن نجات، راحت، مشکل کا حل۔ ترجمہ دیکھیے، لا یتأسن ہرگز مایوس مت ہو، لا یتأسن ہرگز، لا تیأسن سوری، لا تیأسن تم ہرگز مایوس مت ہو، وَإِن طالت مطالبۃ گرچہ طلب یا مشکل کا حل طویل ہو جائے، لا تیأسن تم ہرگز مایوس مت ہو، لا تیأسن تم ہرگز مایوس مت ہو، وَإِن گرچہ طالت مطالبۃ مشکل کا حل یا طلب دشوار ہو جائے، طلب طویل ہو جائے، اذا استعنت بصبر کیونکہ جب تم صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو گے، صبر کا سہارا لوگے، اذا استعنت بصبر جب تم صبر کے ذریعے مدد طلب کرو گے یا صبر کا سہارا لوگے، انترا فرجا تو تم نجات کو دیکھو گے، انترا کہ تم دیکھو گے، فرجا نجات کو، یعنی تمہیں نجات نظر آئے گی۔ جب تم صبر کا سہارا لوگے تو تمہیں نجات دکھائی دے گی۔ لا تیأسن تم ہرگز مایوس مت ہو، گرچہ مشکل کا حل طویل ہو جائے، کیونکہ جب تم صبر کا سہارا لوگے، صبر سے مدد طلب کرو گے، انترا فرجا تو تم نجات کو دیکھو گے، یعنی طلب کے حصول میں دیر ہو جائے تو صبر کا دامن تھامے رہنا چاہیے، یہ شاعر اس میں کہنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اخلق بالصبر، اخلق اس کے بعد بعد اخلق یعنی افعل به، ٹھیک ہے، افعل به فعل تعجب اس کو بولتے ہیں، یہ فعل تعجب کا وزن ہے۔ اخلق بالصبر ان یحظى بحاجته ومدمن القرع للابواب ان یلجا، ٹھیک ہے۔ اخلق بالصبر اس کا معنی کیا کریں گے؟ صبر کرنے والا، ٹھیک ہے۔ بالصبر صبر کرنے والا کیا ہی بہتر ہے، کیا ہی اس کے لیے مناسب ہے۔ اور حظیٰ بالشیء یحظیٰ حظوتاً اور حظوتاً اور حظتاً اس کا مطلب ہوتا ہے پانا، حاصل کرنا، ٹھیک ہے۔ حظیٰ یحظیٰ بالشیء حظوتاً و حظتاً پانا حاصل کرنا، حاجتن ضرورت، مدمن
یہ ادمنا الشیء مدمن اسم فاعل کا صیغہ ہے. ادمنا الشیء اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا عادی اور پابند ہونا. مدمن یعنی عادی ہمیشہ کرنے والا. قرع یقرع قرعن اس کا مطلب ہوتا ہے دروازہ کھٹکھٹانا. ٹھیک ہے، رات کو طارق طرق یطرق ترکن اس کا معنی بھی ہوتا ہے دروازہ کھٹکھٹانا، رات کو آنا. قرع یقرع قرعن کا بھی وہی معنی ہے. باب کی جمع ہے ابواب. اور ولجا البیت یلج ولوجن اس کا مطلب ہوتا ہے گھر کے اندر داخل ہونا. اے الدخول، الولوج اے الدخول. تو معنی کیا کریں گے؟ اخلق بالصبر، صبر کرنے والا کیا ہی بہتر ہے، صبر کرنے والا کیا ہی لائق آدمی ہے. ان یحظی بحاجتہ کہ وہ اپنی ضرورت کو پا لیتا ہے، اپنی ضرورت کو حاصل کر لیتا ہے. ان یحظی بحاجتہ کہ وہ اپنی ضرورت کو پا لیتا ہے، اپنی ضرورت کو حاصل کر لیتا ہے. یعنی صبر کرنے والا کیا ہی مناسب ہے، کیا ہی بہتر ہے کہ وہ اپنی ضرورت کو پا لیتا ہے. ومدمن القرع للابواب اور دروازوں کو بار بار کھٹکھٹانے والا. ومدمن القرع للابواب اور دروازوں کو بار بار کھٹکھٹانے والا. اس کا مطلب ہوتا ہے نا مدمن عادی یعنی ہمیشہ کرنے والا، تو دروازوں کو کھٹکھٹانے والا یعنی ہمیشہ یا بار بار کھٹکھٹانے والا. ان یلجا کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے. ومدمن القرع للابواب اور دروازوں کو بار بار کھٹکھٹانے والا. ان یلجا اس میں داخل ہو جاتا ہے. آگے دیکھیے قدر لرجلک قبل الخطو موضعها فمن علا زلقا عن غرۃ زلجا ای زلہ. ٹھیک ہے، اس کا مطلب پھسلنا. قدر یقدر تقدیر باب تفعیل سے اندازہ لگانا. اور رجل جمع ارجل پیر. قبل الخطو خطون مطلب قدم. موضع جگہ. علا علا یعلو علوا اوپر ہونا چڑھنا. اور زلق زلق بولتے ہیں پھسلن کو. ٹھیک ہے، لغزش کو زلقن. غرتن اے غفلتن، غرتن غفلتن غفلت. زلجا اے زلہ، زلہ اے ذلو اس کا مطلب ہوتا ہے پھسلنا. ٹھیک ہے، زلہ اے ذلو زلن و زللن پھسلنا. معنی کیا ہوگا؟ قدر لرجلک قبل الخطو موضعها اپنے پیر کو رکھنے سے پہلے. یعنی اب خطون کا مطلب قدم بھی ہوتا ہے. قدر لرجلک قبل الخطو ترجمہ کہاں سے کریں گے؟ اپنے پیر کو یا اپنے قدم کو بڑھانے سے پہلے، رکھنے سے پہلے اس کی جگہ کا اندازہ کر لو. قدر اندازہ لگا لو، اندازہ کر لو. لرجلک اپنے پیر کا، قبل الخطو رکھنے سے پہلے، بڑھانے سے پہلے، موضعها اس کے جگہ کا، یعنی اپنے قدم کو رکھنے سے پہلے اس کی جگہ کا اندازہ لگا لو. قدر لرجلک قبل الخطو موضعها اپنے پیر کو بڑھانے سے پہلے اس کی جگہ کا اندازہ لگا لو. فمن علا زلقا کیونکہ یہ فا سببیہ ہے، کیونکہ جو شخص علا بلند ہوتا ہے یعنی چڑھتا ہے، زلقن پھسلن پر، عن غرۃ غفلت سے. فمن علا کیونکہ جو شخص بلند ہوتا ہے، اوپر اٹھتا ہے، چڑھتا ہے، زلقن پھسلن پر، عن غرۃ غفلت سے، زلجا ای زلہ تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ضرور پھسل جاتا ہے. کیونکہ جو غفلت سے پھسلن پر چڑھتا ہے وہ ضرور پھسل جاتا ہے. فمن کیونکہ وہ شخص جو علا زلقن کسی پھسلن پر چڑھتا ہے، بلند ہوتا ہے، اوپر اٹھتا ہے، عن غرۃ غفلت سے، زلجا تو وہ ضرور پھسل جاتا ہے. آگے دیکھیے ولا یغرنک صف انت شاربہ فربما کان بالکدیر ممتزجا. غر یغر غرن دھوکا دینا. صف شفافیت پاکیزگی. شارب پینے والا. ٹھیک ہے، شارب اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پینے والا. شرب یشرب شربن. بالتقدیر قدر یقدر تقدیر گندگی غلاظت. ٹھیک ہے، اور امتزج یمتزج امتزاج اس کا مطلب ہوتا ہے ملنا، کسی چیز کا آمیزش ہونا.
معنی کیا ہوگا؟ ولا یغرنک صفن، اور آپ کو دھوکہ نہ دے صفن، ایسی صفائی یا وہ صفائی، وہ پاکیزگی، ولا یغرنک، اور صفائی آپ کو دھوکہ نہ دے، ولا یغرنک، اور صفائی یا وہ صفائی آپ کو دھوکہ نہ دے، انت شاربہ، جس کو آپ کیا کرنے والے ہیں، جس کو آپ پینے والے ہیں، ٹھیک ہے، جسے آپ پی رہے ہیں، ولا یغرنک صفن، اور آپ کو وہ صفائی دھوکہ نہ دے دے، انت شاربہ، جس کو آپ پینے والے ہیں، جس کو آپ پیتے ہیں، فربما، کیونکہ ممکن ہے، ربما بسا اوقات، یا کیونکہ ممکن ہے، کان بالقدیر، قدیر، کان بالتقدیر، کان بالتقدیر ممتزجہ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ گندگی کے ساتھ ملی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، وہ صفائی گندگی کے ساتھ ملی ہوئی ہو، فربما، کیونکہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے، کانا، کہ وہ بالتقدیر، گندگی کے ساتھ، ممتزجہ، ملا ہوا ہو، اور وہ صفائی پاکیزگی تمہیں دھوکہ نہ دے دے جسے تم پی رہے ہو، کیونکہ ممکن ہے، کان بالتقدیر ممتزجہ، کہ وہ گندگی کے ساتھ ملی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، امتزاج یعنی آمیزش ہو، گندگی کے ساتھ اس کی آمیزش ہو۔